نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وعلينا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين ثم آمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ باجی، آپ کی دعائیں۔ آپ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہماری طرف بڑھنے والا ہر شر اللہ تعالیٰ خیر میں بدل دے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دین اور دنیا کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے اور ہم سے بہترین اس دنیا میں بھی کام لے اور آخرت میں بھی ہمیں اس کا اجر بہترین عطا فرمائے اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ آج جیسے کہ جمعۃ المبارک ہے اور جمعۃ المبارک والے دن ہم احادیث پہلے پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم دوسری روٹین کے لیسن کی طرف چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم آج کی حدیث مبارکہ دیکھیں گے اور بہت خوبصورت حدیث مبارکہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل معروف صدقۃ، ہر نیکی صدقہ ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے، اس کا نمبر ہے 6012۔ اس کے بارے میں اگر ہم ڈیٹیل دیکھیں تھوڑی سی تو بہت ہی اس کی خوبصورت ہمیں تفصیل ملتی ہے کہ ہر نیکی صدقہ ہے۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جن کے پاس مال و دولت ہے وہ تو صدقہ کرتے ہیں اپنے مال کے ساتھ، اب جن کے پاس مال و دولت نہیں ہے، غریب ہیں، ان کے خود گھر کے جو ہے ضروریاتی زندگی پوری نہیں ہوتی، تو وہ کیسے صدقہ کریں؟ کیونکہ ہر نیکی صدقہ ہے، تو نیکی کا صدقہ جو ہے صدقہ دینا تو بہت ضروری ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں یہ بھی ہے کہ روزانہ صبح کے ٹائم 2 فرشتے زمین پہ اترتے ہیں اور جو صدقہ کرتا ہے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، جو صدقہ نہیں کرتا اس کے لیے بد دعا کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے مالی حالات ایسے ہیں کہ ہم صدقہ نہیں کر سکتے، ہم کیسے کریں، ہمارا تو خود بہت مشکل سے گزارا ہو رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کو اگر ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے تھوڑا سا تو اس میں ہمیں پتہ چلے گا کہ لازمی نہیں ہے کہ ہم مال و دولت کے ساتھ ہی صدقہ کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ساتھیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، زیادہ مال رکھنے والے اجر و ثواب لے کے وہ ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں، ہماری طرح روزے رکھتے ہیں، اپنی ضرورت سے زائد جو مال ہوتا ہے وہ صدقہ کرتے ہیں جو ہم نہیں کر سکتے۔ یعنی کہ غریب جو اس ٹائم کے صحابہ کرام تھے، غریب تھے، ان کے پاس مال و دولت نہیں تھا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ جو مالدار ہیں وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، وہ بھی روزے رکھتے ہیں ہماری طرح، لیکن اجر و ثواب ہم سے زیادہ لے جاتے ہیں، کس وجہ سے؟ ان کے پاس مال ہے اور وہ اپنا مال جو ہے اللہ کے راستے پہ خرچ کرتے ہیں، جبکہ ہم یہ نہیں کر سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایسی چیز نہیں بتائی جس سے تم صدقہ حاصل کر سکو، یعنی کہ تم صدقہ کر سکو؟ بے شک ہر دفعہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر دفعہ اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، ہر دفعہ الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، ہر دفعہ لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، نیکی کی تلقین کرنا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے۔ اسی طرح اگر میاں بیوی جو ہیں ہم بستی کرتے ہیں، اپنے تعلقات جو ہیں وہ قائم کرتے ہیں، تو وہ بھی مرد کا بھی ثواب ہے اور عورت کو بھی اس کا ثواب ہے۔ اس کے بعد صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ہم میں سے کوئی اپنی خواہش پوری کرتا ہے تو کیا اس کا بھی اجر ملتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ بتاؤ اگر یہ خواہش حرام جگہ سے پوری کرتے ہو تو اس کا گناہ ہے، اسی طرح جب اسے حلال جگہ سے پوری کرو گے تو اس کا اجر ہے۔ یعنی کہ کسی کے ساتھ حرام تعلقات بناتے ہو تو اس کا جیسے گناہ ہے، ایسے ہی حلال تعلق کا بھی اللہ رب العزت کے ہاں اجر و ثواب ہے۔ اس کے آگے یہ ہے کہ صدقہ جو سب سے صدقہ جو ہلکا ترین صدقہ سمجھا جاتا ہے، اپنے مومن بھائی کے رستے سے کوئی رکاوٹ کو ہٹا دینا، جیسے کوئی کانٹے دار چیز ہے، کوئی ہڈی ہے، کوئی پتھر پڑا ہوا ہے تو راستے سے وہ ہٹا دینا، یہ بھی صدقہ ہی کی ایک شاخ ہے۔ اسی طرح اپنے مسلمان بھائی کو اپنے ڈول سے پانی بھر دینا، یعنی کہ اس ٹائم کنویں کا مسئلے ہوتے تھے، پانی کا مسئلے تھے۔ مدینہ میں تو ابھی بھی کافی قلت ہے پانی کی، لیکن اس ٹائم بہت زیادہ ہوا کرتی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ بھی تمہارا صدقہ ہے، تمہاری خلوص نیت ہے، تمہاری محبت ہے، اور کہ تم نے اپنے ڈول سے پانی جو ہے آدھا اپنے بھائی کے ڈول میں ڈال دیا، یعنی کہ تم بھر کے لے کے آ رہے ہو، رستے میں تمہارا بھائی تمہیں ملا ہے، تم نے اپنی آدھی چیز جو ہے اپنے بھائی کے ڈول میں ڈال دی تاکہ اس کو مشقت نہ ہو۔ مختصر بات یہ ہے کہ اپنے مسلمان بہن بھائی کو مشقت سے بچانا بھی صدقہ ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے صدقے ہیں، جیسے کہ کسی کو برائی سے روک دینا، کوئی ایسی جگہ پہ کوئی برائی کی علت میں پڑا ہوا ہے کہ اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں برے کاموں میں ہوں، میں کس طرح نکلوں گا، تو اس کو اس طرح ٹریٹ کرنا کہ اس کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو، اس کو محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، خلوص کے ساتھ جو ہے آپ اس کو سمجھائیں کہ یہ بری چیز ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ جیسے آج کل بہت زیادہ محرم الحرام کو لے کے دو گروہ بن چکے ہیں، وہ ایک دوسرے کو گالی گلوچ اور برا بلا اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں، ایک گروہ اگر گمراہ ہے تو جو حق پہ ہے اس سے یہ چاہیے کہ ان کو اپنی بات سمجھانے کے لیے اس طرح کے الفاظ لے کے آئیں تاکہ ان کی بات سے ان کے دل پہ اثر ہو، نہ کہ ایک فرقہ واریت کی فضا پھیلے اور لوگ ایک دوسرے سے نفرتیں کریں، وہ کافر، یہ کافر، ایسے ویسے۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ بھی انسان کو نیکی کرنے سے روکتی ہیں۔ فرض کرے کوئی بندہ ہے، اس کو نہیں پتا، وہ گمراہی کی طرف جا رہا ہے، تو آپ اس کو ایسے نہیں کہ اس کو ڈائریکٹ سر پہ ہتھوڑا ماریں گے کہ بھائی آپ تو گمراہ ہو چکے ہو، آپ تو جہنمی ہو۔ آپ جب بھی کسی کو بولو گے تو وہ غصہ کرے گا، ظاہر سی بات ہے، اس نے مانی ہے بات، وہ بھی نہیں مانے گا۔ آپ اس کو بڑے پیار سے، محبت سے بتائیں کہ یہ جو سنت ہے یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، ہم نے تو وہ کام کرنا ہے نا جو سنت سے ثابت ہے، جو ہمارے نبی نے کیا ہے، ہم وہ کام کریں گے۔ جیسے فرض کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صدقہ جو کیا کرتے تھے، ان کو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صدقہ حرام کیا اور دوسرے لوگوں پہ حلال کر دیا۔ تو یہ جو چیز ہے یہ ہمارے لیے ایک مشرے راہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بذات خود نہیں کھا رہے تھے۔ آج کے دور میں کیا ہوتا ہے کہ جو اس طرح کی چیزوں میں پڑے ہیں نا، فرض کرے کوئی بڑے اداروں کے لوگ ہیں، وہ خود بھی صدقہ کھا رہے ہیں، اور یقین مانے میں نے ایسے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جن کے پاس اچھی یعنی کہ چیزیں ہیں، گاڑیاں تک ہیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ مدارس کا جو مال ہے اس میں سے اچھا خاصا کھا رہے ہیں، مساجد کے مال جو ہے اچھا خاصا کھا رہے ہیں۔ اب جب ہم ان کو ڈائریکٹ بولیں گے کہ تم تو دھوکے باز ہو، تم تو چور ہو، تم تو یہ ہو، تو وہ اپنا محاسبہ کبھی بھی نہیں کرے گا۔ اگر ہم ان کو پیار سے اور اس انداز میں سمجھائیں گے کہ یہ جو مال ہے صدقے کا ہے، لوگوں نے اپنی اولاد کی جو ہے مصیبتیں، مصائب یا بلائیں اتار کے صدقہ کیا ہے، تو یہ تو آپ کو نہیں لگتا؟ آپ تو ماشاءاللہ صاحب حیثیت ہیں، آپ تو ماشاءاللہ اپنی جگہ پہ بالکل تندرست ہیں، آپ نے ضرور
لوگوں کی بلائیں، لوگوں کے بچوں کی بلائیں، جو بلائیں اتارنے کے لیے پیسے نکالنے ہیں یا کوئی چیز دی ہے تو آپ وہ کھائیں گے. تو اس طرح وہ بھی سوچنے پہ مجبور ہوگا بندہ کہ ہاں واقعی ہی مجھے اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے. اور بھی بہت ساری ڈیٹیل ہے اس کی. انشاءاللہ ہم جو ہے احادیث کو ایک دفعہ پھر سے رپیٹ کریں گے، اور پھر باقی جو باتیں ہوں گی انشاءاللہ اس کو ضرور ڈسکس کریں گے. ابھی وقت کی قلت ہے، اس وجہ سے آج کی حدیث مبارکہ بہت خوبصورت ہے کہ ہر نیکی جو ہے صدقہ ہے. ہر وہ کام جو کسی کو خوشی پہنچاتا ہے وہ صدقہ ہے، کسی کے غم بانٹتا ہے وہ صدقہ ہے، کسی کو پریشانی سے نکالتا ہے وہ صدقہ ہے، کسی کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے وہ صدقہ ہے. خواہ وہ اپنے مال سے ہو، اپنی باتوں سے ہو، یا اپنی ذات سے ہو. ہم کسی کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ، اپنے ریلیٹیو کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، ان کی باتوں کو سن رہے ہیں. ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے ان کو دینے کے لیے، لیکن ہم ان کی بات بڑی توجہ سے سن رہے ہیں اور ہم ان کو تسلی دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خیر کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا. تو یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے. کسی کے دل میں آس امید جگانا یہ بہت بڑا صدقہ ہے. اسی کے ساتھ اس حدیث کی جو ہے اس کو اختتام کی طرف چلتے ہیں، اور روٹین کے جو ہمارا لیسن ہوتا ہے انشاءاللہ وہ اس کی طرف چلتے ہیں. آج جو ہم نے انشاءاللہ پڑھنا ہے وہ ہے جی 2 آیتیں رہ گئی تھی ہماری، اور الحمدللہ ہمارا اس کے بعد جو ہے شروع ہو جائے گا 16واں رکوع. چلے جی آغاز کرتے ہیں. آج کی 2 آیات ہیں اور ہمارے 15 رکوع جو ہیں الحمدللہ کمپلیٹ ہو جائیں گے، اور ایک رکوع ہمارا الحمدللہ رہ جائے گا. الحمدللہ ہمارا پارہ جو ہے پہلا وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولن، اور ہرگز نہیں، ترضا راضی ہوں گے، ان کا آپ سے، یہود یہودی، ولن نصارا، اور نہ ہی عیسائی، حتیٰ یہاں تک کہ یتبینا، آپ پیروی کریں، ملتا، ان کی ملت کی، کل، آپ کہہ دیں ان یقیناً ہدا، ہدایت، اللہ، اللہ تعالیٰ کی، هو الہدا، وہی ہدایت ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اور یقیناً اگر آپ نے پیروی کی، احواءہم، ان کی خواہشات کی، بعد الذی، بعد اس کے جو جاءک، آپ کے پاس آ چکا ہے، من العلم، علم سے، ما نہیں، لکا، آپ کا، من اللہ، اللہ تعالیٰ سے، من ولیشم، نہ کوئی دوست، ولا، اور نہ نصیر، کوئی مددگار. الذین، جن لوگوں کو، آتیناہم، دی ہم نے ان کو، کتاب، یتلونہ، وہ تلاوت کرتے ہیں اسے، حق کا تلاوتی ہی، حق ہے اس کے پڑھنے کا، اولئک، وہی لوگ، یؤمنون، ایمان رکھتے ہیں، بہی، اس پر، من یکفر، اور جو کفر کرتے ہیں، بہی، ساتھ اس کے، اولئک، وہی لوگ، وہ خاسرون، خسارہ اٹھانے والے ہیں. یہ تھے ہمارے آج کی 2 آیات، اور الحمدللہ ہمارے یہ جو رکوع ہیں 14 مکمل ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ کل سے ہم اگلے رکوع کا آغاز کریں گے. کل تو خیر آپ لوگوں کو چھٹی ہوگی کیونکہ 10 محرم ہے، یوم عاشورہ ہے، اور نیٹ ورک کا بھی ایشو ہوگا. کچھ اسٹوڈنٹ مجھے کہہ رہی تھی کہ ہمارے پاس تو نیٹ نہیں ہوگا، تو اس لیے میں نے سوچا کہ کل کا دن جو ہے آف کر دیتے ہیں. منڈے سے انشاءاللہ ہمارا جو ہے اگلا رکوع شروع ہوگا. تردوا، راضی ہوگے، را، دعا، یا اس کا روٹ ورڈ ہے. تتبع، آپ پیروی کریں گے، تابا، یا عین، اس کا روٹ ورڈ ہے. ملتہم، ان کی ملت کی، میم لام لام، اس کا روٹ ورڈ ہے. تبعتا، آپ نے پیروی کی، تابا، عین، اس کا روٹ ورڈ ہے. احواءہم، ان کی خواہشات کی، ہوا، یا ان کا روٹ ورڈ ہے. حسبہ، اس کا نام. یہاں تک تھی ہماری آج کی روٹ ورڈ، اور ہم دیکھتے ہیں مختصر سی تفسیر انشاءاللہ.
ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من اللہ من ولی ولا نصیر۔ اور یہودی اور عیسائی آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کریں۔ آپ کہہ دیں کہ یقیناً حقیقی ہدایت تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، اور یقیناً اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکے ہیں آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے تو اللہ تعالیٰ سے بچانے والا نہ آپ کا کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اور یہودی اور عیسائی آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کریں۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ یہودی نصارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دین کی پیروی نہ کریں، کیونکہ وہ اپنے دین کو ہی اصلی حق سمجھتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خوش کرنے اور اپنے مطابق کا بنانے کی خواہش کو ترک کر دیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے انہوں نے حق کی طرف بلاتے رہیں۔ یعنی یہاں بھی اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو الرٹ کیا ہے کہ آپ ان کو راضی نہ کریں، آپ ان کے پیچھے نہ پڑیں، وہ دین کی طرف آنے والے نہیں ہیں، وہ اسی صورت میں آپ کے ساتھ مخلص ہوں گے۔ ایک ہی ان کے پاس صورت ہے کہ وہ آپ کے ساتھ چلنے والے بنیں گے جب آپ ان کی پیروی کرنا شروع ہو جائیں گے، یعنی کہ آپ یہودی ہو جائیں یا نصرانی ہو جائیں، تو پھر وہ لوگ آپ کی سے خوش ہوں گے، اس کے علاوہ وہ آپ سے خوش ہونے والے نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ جتنے بھی یہودی اور نصارہ ہیں یہ تمام کے تمام مسلمان ہو جائیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لوگوں سے بہت محبت کرتے تھے، اور جب اپنے ریلیٹیو میں سے کوئی انسان حق کو نہ سمجھتا ہو، کوئی دین کی طرف نہ ہو، تو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ ان کو میری بات کی سمجھ کیوں نہیں آ رہی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ریلیٹیو سے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرنے والے تھے، اور بہت زیادہ حریص تھے کہ وہ سارے کے سارے جو ہے دین محمدی میں آ جائے، لیکن وہ کیا تھے کہ وہ یہودی اور نصارہ تھے، اور انہوں نے اپنی توہین سمجھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پیروی کے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ یہ یہودی اور نصارہ کے پاس ہدایت نہیں سوائے ان کے نفس کے، اور دوسروں اسی طرف بلاتے ہیں، دوسروں کو بھی اسی طرف بلاتے ہیں، اور امت اسلامیہ کے لیے شدید وعید ہے کہ اگر قرآن و سنت کے علم آ جانے کے بعد بھی وہ یہودیوں کا راہ اپنائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یعنی کہ ہمارے پاس دین حق آ چکا، ہم قرآن کو سمجھ چکے، ہم دین کو سمجھ چکے، اس کے باوجود ہم یہودیوں کی، نصرانیوں کی یعنی کہ عیسائیوں کی رسومات اپناتے ہیں تو ہمارا جو حال ہے وہ یہودی اور نصارہ جیسا ہی ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو دنیا میں جس سے محبت کرے گا اور روز قیامت بھی وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو جس کی مشابہت رکھے گا اس دنیا میں، جو جس کو فالو کرنے کی کوشش کرے گا روز قیامت بھی اسی کے ساتھ اٹھے گا، یعنی کہ جو دنیا میں محبت جس انسان سے کیا کرے گا وہ نیک ہوگا تو نیکوں کے ساتھ اٹھے گا، اور اگر وہ بد ہوگا، برے لوگ ہوں گے تو اس کا بھی شمار جو ہے وہ برے لوگوں میں ہی ہوگا۔ ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جو ہے اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، اگر اس کا دوست، اس کا حلقہ احباب اچھے لوگوں میں ہے تو وہ انسان بھی اچھا ہے، اگر انسان کے دوست، حلقہ احباب ایسے لوگ ہیں کہ جو دین سے دور ہیں اور یہودی نصرانیوں کو فالو کرتے ہیں
تو اس انسان کا بھی جو ہے انجام انہی کے ساتھ ہونے والا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ہمیشہ اچھے لوگوں کے ساتھ دوستی کرو، اچھا اپنی مجلسیں بنائیں، اچھے لوگوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا تو آپ کا دل آٹومیٹکلی اللہ کی طرف جو ہے وہ جھکنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس میں اپنے محبت، اپنی عظمت اور اپنی کبریائی کی جو روشنی ہے وہ اس کے سے آپ کا دل کو روشن فرما دے گا انشاءاللہ۔ یہودی اور عیسائی مسلمانوں سے راضی کیوں نہیں ہو سکتے؟ یہودی اور عیسائی مسلمانوں سے حسد کرتے ہیں، اور انسان جس سے حسد کرتا ہے اس سے آخر کیسے راضی ہو سکتا ہے؟ وہ کون سی صورت ہے جس سے میں یہودی اور نصرانی جو ہے راضی ہو سکتے ہیں؟ یہودی اور عیسائی مسلمانوں سے راضی ہونے کے لیے صرف ایک ہی قیمت مانتے ہیں کہ مسلمان ان کی ملت کی پیروی کریں۔ کہ آج کے دور میں یہودی نصارہ کو راضی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آج کے دور میں بھی یہودی نصارہ کو راضی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کہیں دین میں نیا ایڈیشن ڈال کر اور کہیں ان کی شرائط میں کے مطابق چل کے۔ آج کل کے دور میں ہمارے یہاں پہ بہت زیادہ یہ چیزیں عام ہو گئی ہیں۔ جب سے یہ لوگ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہوئے ہیں تو ان کے اندر کیا چیز آئی ہے کہ ہم جو ہے ہماری جو قوم ہے، ہم مسلمان جو ہیں وہ بہت پیچھے ہیں۔ ان کے ذہنوں میں یہ چیز ڈال دی گئی ہے آپ لوگوں نے ترقی نہیں کی۔ جب تک کہ ترقی تو ممکن ہی تب ہوتی ہے جب ہم قرآن اور حدیث سے چلتے ہوئے، اس کی پیروی کرتے ہوئے، اس کے احکامات کو مانتے ہوئے ہم دنیا کے ساتھ اپنے معاملات رکھیں گے تو اللہ رب العزت کیا کرے گا؟ اس میں برکتیں عطا فرما دے گا۔ ہماری نیو جنریشن کیا کرتی ہے کہ قرآن حدیث کو چھوڑ کے نئے نئے طریقے ایجاد کرتی ہے، پیسہ کمانے کی مشین بننا چاہتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دن رات محنت کر کے پیسہ کمائیں گے تو اپنا مقام حاصل کر لیں گے، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جس کو چاہے عزت سے نوازتا ہے اور جس سے چاہتا ہے عزتیں چھین کے ذلت اور رسوائی میں ڈال دیتا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، آپ کہہ دیں یقیناً حقیقی ہدایت تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے۔ ہدایت خود اللہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا صحیح، سچا اور سیدھا دین ہے جس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین کا تلاش کرتا ہے تو اس سے وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہاں ہدایت سے وہ انداز حجت مراد ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کو سکھایا گیا، جس سے وہ گمراہ فرقوں کو جواب دیتے تھے۔ هو الہدیٰ وہی دین ہے جس پہ آپ چلتے رہے ہیں، جس پر نصارہ یہودی چل رہے ہیں، وہ اپنی خواہشات کا دین ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ان کے خواہشات کا اختیار کرنے سے روکا ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور یقیناً اس کے علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا ہے، آپ ان کی خواہشوں کی پیروی کریں گے تو اللہ تعالیٰ سے بچانے والا آپ کو نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی ہی مددگار ہوگا۔ اس آیت مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی داخل ہے، یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم جاری نہیں ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا اس لیے کہ تاکہ آپ کی امت تک یہ پیغام پہنچ جائے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہشات کی اتباع کی تو آپ کا کوئی ولی نہیں ہوگا جو آپ کو نفع پہنچا سکے، اور نہ ہی کوئی نصیر ہوگا یعنی کہ کوئی مددگار ہوگا جو آپ کو سزا سے بچا سکے۔ کوئی بھی آدمی اگر کسی انسان کی مرضی یا رائے کو مقدم رکھنے کے لیے قرآن حدیث کو، سنت کو نظر انداز کرتا ہے اور اس آیت کو ضمن میں آتا ہے کہ اس آیت میں موجود تحدید و تائید اس میں شامل ہوگی، یعنی کہ کوئی انسان اگر کسی کی خواہش کے لیے، جیسے فرض کرے کوئی ہسبینڈ ہے وہ کہتا ہے میری بیوی جو ہے مجھے ایسے ہائی لیول کی ہونی چاہیے، میری بیوی کا بال کٹے ہوں، وہ بغیر حجاب کے باہر جائے اور وہ جینز پہنے اور اس طرح کا لباس پہنے جو اسلامی کلچر میں الاؤ نہیں ہے،
तो वो क्या होगा, वो इसी आयत के जुमर में आएगा कि जो पैरवी जिसके साथ करेगा, मुसलमानों की पैरवी मुसलमान अगर करते हैं तो वो जन्नत में जाएंगे, और जो लोग यहूदियों और नसरानियों की पैरवी करेगा, क्योंकि ये हमारा कल्चर नहीं है, जीन्स वगैरह पहनना हमारा कल्चर नहीं है, और जो इस तरह की लिबास पहनता है अपने हस्बैंड की ख्वाहिश के लिए, तो वो अपना ठिकाना जो है उन्हीं में शुमार करे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वालदैन का भी वहां पे हुक्म मानने से इंसान को मना फरमा दिया है जो कुरान हदीस से टकरा रहा हो। तो शोहर क्या चीज है फिर? सैयद अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि उन्होंने फरमाया है, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरे जान है, कि इस उम्मत का कोई भी यहूदी या नसारी मेरा बात सुने, शरीयत जिसके साथ मुझे भेजा गया यानी कि इस्लाम, वो इस पे ईमान लाए, तो उसका ठिकाना क्या होगा? जहन्नम होगा। सही मुस्लिम हदीस नंबर 386। यहूदी और नसरानी जो है कि ख्वाहिशात की पैरवी करने का अंजाम क्या है? अल्लाह ताला की पकड़ से बचाने वाला ना कोई दोस्त होगा और ना कोई मददगार होगा। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिही उलाइका युमिनून बिही व मन यकफुर बिही फउलाइका हुमुल खासिरून। और जिन लोगों को हमने किताब दी वो उसको किताब को पढ़ते हैं जैसे कि उसको पढ़ने का हक है, वही लोग इस पर ईमान रखते हैं, और जो इसके साथ कुफर करते हैं वो लोग हज़ारा उठाने वाले हैं। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिही, और जिन लोगों को हमने किताब दी वो इसे पढ़ते हैं जैसे इसे पढ़ने का हक है। इसकी क्या वजाहत है? अल्लाह ताला ने आगाह फरमाया है, जिन लोगों को किताब हमने किताब दी, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब से मुराद अहले किताब में सारे लोग हैं, यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिही, वो इससे पढ़ते हैं जैसे पढ़ने का हक है, वो इस कुरान की इत्तबा करते हैं जैसे कि पैरवी करने का हक है। यहाँ तिलावत से मुराद इत्तबा है। वो अल्लाह ताला के हलाल को हलाल ठहराते हैं और हराम ठहराए हुए अमूर को हराम समझते हैं, और इन चीजों की ख्वाहिशात की पैरवी नहीं करते जो उनकी यानी कि इज्जत नफ्स से जो है उनको उस तरफ लेके चलता है। और अहले किताब में से यही लोग हैं जिन्होंने अल्लाह ताला की नेमतों को पहचाना और उसकी शुक्रगुजारी की। सैयदा हुज़ैफा बिन हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब इस आयत रहमत का जिक्र होता तो अल्लाह ताला से रहमत का सवाल करते, और जब आयत अजाब का ही तलावत करते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अल्लाह से पनाह मांगते अजाब से। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1814। सैयदा उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते हैं कि हक की तलावत ये है कि कुरान जन्नत का जिक्र करते वक्त जन्नत का सवाल किया जाए और जहन्नम के जिक्र करते हुए उससे पनाह मांगी जाए। हक की तलावत ये है कि कुरान मजीद को हलाल और हराम को हराम समझा जाए। उलाए युमिन नबी, यही लोग हैं जिन पर ईमान लाते हैं और तमाम रसूलों पर यकीन रखते हैं, ईमान रखते हैं और रसूलों में फर्का नहीं डालते। सैयद अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी कोई कुछ लोग अल्लाह ताला के घरों में से किसी घर यानी कि अल्लाह के घर में इकट्ठे होते हैं, अल्लाह ताला की किताब की तलावत करते हैं, एक दूसरे को पढ़ाते हैं, उन पर सकीनत नाज़िल होती है, रहमत नाज़िल होती है, उन्हें रहमत इलाही अपनी आगोश में ले लेती है और फरिश्ते उनके पर साया फगन होते हैं, और अल्लाह ताला उनका जिक्र अपनी मखलूक में करता है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 6853। आप सबको मुबारक हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इसमें शुमार किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे राजी हो जाए, और जैसे इस हदीस मुबारका में जिक्र है ऐसे ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपनी रहमत के साए में, अपनी रहमत के आगोश में समेट ले। आमीन। सैयदना अबू हुरैरा सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजा और कुरान दोनों बंदे के बारे में सिफारिशी है। सिफारिश करेगा, रोजा कहेगा, ऐ मेरे रब, मैंने इसको दिन में खाने पीने से रोक दिया था, इसके मतलब मेरी सिफारिश को कबूल फरमा। और कुरान मजीद कहेगा, ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने इसे रात को नींद से रोका, मेरी सिफारिश कबूल फरमा। दोनों की सिफारिश कबूल कर ली जाएगी। किताबुल्लाह के साथ कुफर का क्या मतलब है? किताबुल्लाह के अहकामात को मानने से और इसके अमल पैरा होने से इनकार, यह कुफर है। वम यकफुरून
मैं यकफुर बिही फउलाइका हुमुल खासिरून, और जो इसके साथ कुफर करते हैं वो खसारा पाने वाले हैं। इसकी वजाहत क्या है? और जो इसके साथ कुफर कर रवैया इख्तियार करते हैं वही खसारा उठाने वाले हैं। इससे मुराद ये है कि जो अहले किताब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाए वो जहन्नम में जाएंगे। कुफर का इनकार करना यानी कि हक का इनकार करना। ये थी हमारी आज की आयत मुबारक दो। और अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन की समझ अता फरमाए और हमें हलाल को हलाल समझने की तौफीक अता फरमाए और हराम को हराम समझने की तौफीक अता फरमाए। हम हर उस काम को छोड़ दें जो अल्लाह ताला की नाराजगी का बाइस है और हर उस काम को अपनाने की कोशिश करें जिससे हमारा रब हमसे राजी हो जाए। और इसी के साथ आज की क्लास का टाइम खत्म होता है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।